غزہ سے متعلق چند باتیں پیش کرنی ہیں. آپ کو معلوم ہے غزہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بھی سوشل میڈیا ہے، تھوڑا بہت ایکٹیو ہے تو ہم تک خبریں پہنچ جاتی ہیں. اگر یہ ایکٹیو نہ ہوتا تو وہ تو ان بیچاروں پہ جو ظلم ہوتا ہے دنیا کو نظر بھی نہیں آتا وہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں جو بدترین ظلم ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اصل بات یہ کہ آزاد صرف غزہ کے لوگ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، گھوم رہے ہوں. آزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں آپ کی مرضی کی ہیں یا کسی اور کی مرضی کی ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے ہمارے ممالک ہیں، بلکہ مسلمان اوور آل، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحیح حدیث میں کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے. یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ، مگر جیسے سمندر کا جھاگ ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ دور ہے یہ. اب ظاہر ہے جو بھی تھوڑا سا بھی درد دل رکھتے ہیں ان کے جذبات ہیں، اور بننے چاہیے جذبات ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. لوگ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت واضح فتویٰ ہے کہ جو جتنے قریب ہے اس پر اتنا ہی جہاد فرض ہے. ان میں سب سے پہلے تو ان کے جو قریبی ممالک ہیں وہ، نہیں تو پھر ان کے قریب. اسی طرح سے جہاد فرض عین ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انڈیویجولی انسان کیا کرے کہ آپ اکیلے طور پہ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو بارڈر ہی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ کی حکومت آپ کو بارڈر کراس کرنے دے گی، اگلا کنٹری آپ کو پکڑ لے گا. تو اس لیے جذبات میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں. لوگوں میں غیرت ہے، ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، غیرت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیوں ان کی مصنوعات خریدیں، ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچائیں. لیکن توڑ پھوڑ کا عمل نہ کریں. اس سے کوئی، اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہے اس توڑ پھوڑ سے. اس سے آپ کی اپنی املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور آپ کے جو لوکل اس میں کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو غلط کرنا شروع کر دیں. اب ایک آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ڈمپر، ان سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان کی غلطی سے ہوئے، لوگوں نے پکڑ کے مارا کوٹا. اب اپنی یہ غصہ لوگوں نے ہر ڈمپر والے پہ نکالنا شروع کر دیا ہے. یہ تو غلط ہے بھائی، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کمانے کا حق ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ڈمپر والا گزرے گا. پھر فیک کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو اس میں غلط کمنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں. اب ڈمپر کے سامنے بائک ہے، اس نے بائک اڑا دی. بائک پہ بندہ نہیں ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ روکیں گے اور جلائیں گے تو وہ تو بھاگے گا نا. پھر اس پہ ویڈیو یہ بنائی کہ دیکھو موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا گیا. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں بھی بہت حیران کہ یار یہ تو اس کو تو پکڑنا چاہیے تھا. بعد میں پتا چلا وہ اس کو روکنے کے لیے بائکیں سے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اس کا، تاکہ اس کو گھیر کے ڈمپر کو جلا دیں. بھائی وہ ڈمپر جلنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کرو، جو نہیں کر رہا اپنے غصہ، یہ تو نہیں کہ آپ کو ظالم نہیں مل رہا تو مظلوم ہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں آپ، یا جو ظالم نہیں ہے اس پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں. یہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے. غزہ کا ظلم، ساری دنیا اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہے اور سب غمزدہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ سینے میں صرف چند لوگوں کے دل ہے، باقی سارے پتھر دل ہیں. سب روتے ہیں راتوں کو، اللہ کے سامنے مانگتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اگر صحیح نہیں کر سکتے ان کے لیے تو غلط کم از کم نہ کریں. ہم غلط نہ کریں، ہم ان کے لیے ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اور برباد ہو جائیں. اس وقت اسرائیل کی سازش کیا ہے؟ اسرائیل کی سازش ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ سے اگر صحیح نہیں ہو رہا تو آپ غلط کرنا شروع کر دیں. میں نے بہت کوشش کی ہے ابھی ماضی قریب میں کہ کسی طرح ہم وہاں تک امداد پہنچائیں. تھوڑا بہت اللہ نے سینے میں ہمیں بھی دل دیا ہے. ہر شخص کا آپ کے دل میں، سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا. تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں.
تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں. میری تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے, میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں, جو بھوکے ہیں, ان کو کھانا تو کھلائیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ. تو میں نے بھیجی ہے بہت, الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے, جتنا ہم سے ہو سکا. یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے, اللیگل کام ہم کر نہیں سکتے. اللیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسا اللیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے. تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے.